السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ جو ہے بہت زیادہ وائرل ہوا، جس میں لاہور کا اچھرا بازار ہے، وہاں پر ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کرنے گئی، اور ان کی لباس کے اوپر غالباً حلوہ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ حلوے کا ایسا بلوہ ہوا وہاں پر کہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قرآنی آیتیں لکھ کے لباس کے اوپر یہ پہنا ہوا ہے انہوں نے۔ تو کسی صاحب نے ان کو دھمکی بھی دی کہ میں گولی مار دوں گا۔ بہرحال وہ کافی بڑا واقعہ ہوا، اور وہ میں اس لیے زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا کہ وہ آپ سب سن چکے ہیں، اور اس پہ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے، جس نے بہرحال سب نے یہ بات تو صحیح کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں خاص طور پہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے میں یہ مناسب سمجھا میں نے کہ میں بھی اس پہ کچھ اپنے ریمارکس دے دوں، کیونکہ یہ تو ہم لوگ کے اپنی ریمارکس تو ہم دیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے، یعنی ایک تجزیہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا یا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بال سب کے اپنے نظریے تھے، لوگوں نے کہا کہ لوگوں کی جہالت ہے، یہ ہے وہ ہے، یا وہ حلوہ نہیں پہچان سکے، اور قرآن بال اس کے اوپر اتنا بڑا وہ ہوا کہ دو مولویوں کو بلایا، انہوں نے تصدیق کی بھائی یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لفظ حلوہ قرآن میں ہے بھی نہیں۔ اب یہ مولویوں کو شاید حلوے سے زیادہ محبت ہے، تو انہوں نے حلوے کی توہین برداشت نہیں کی، اور بال ان کو اس عورت کو معافی مانگنے کے لیے کہا، انہوں نے اس عورت نے معافی مانگی۔ اور دوسری بات جو مجھے بری لگی وہ یہ کہ اس کو جو الفاظ سکھائے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ جی میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی تفریق کرنا، کیا ایک مسلمان ہوں کافی نہیں تھا کہنا؟ ایک فرقے کا وہاں بھی انہوں نے پرچار کیا۔ خیر اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ لباس، اصل مقصد ہے لباس۔ لباس انسان کی شخصیت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور لباس کا تعلق تہذیب سے ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سندھ کا لباس ہے، پنجاب کا لباس ہے، سرحدی علاقوں کا لباس ہے۔ تو لباس جو ہے وہ ایک کلچر یا ایک تہذیب کو شو کرتا ہے۔ بہرحال آج بدقسمتی سے ہم لوگ مغربی تہذیب کی طرف زیادہ ہمارا رجحان ہو گیا ہے۔ باقی جس طرح اس بچی نے بھی کہا کہ میں نے یہ لباس جو ہے ڈریس لیا تھا تو مجھے ڈیزائن پسند آیا، تو وہ ہم آج کل ان چیزوں میں زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ بہرحال وہ کوئی لباس ایسا تھا کہ کوئی بیہودہ لباس نہیں تھا، وہ مطلب شلوار قمیص تھا اور مکمل تھا۔ وہ ایسا بھی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ آج کل تو ہمارے یہاں معاشرے میں خواتین جو ہے وہ پینٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ بھی پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس طرح کے لباس بھی ہیں جس میں عورت نیم برہنہ نظر آتی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ ہم دیکھیں گے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم سے کیا کہتا ہے۔ بہرحال میں مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ لباس انسان کی شخصیت پہ بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے، اور لباس ہمیں ایسا پہننا چاہیے کہ جس میں ہمارے جسم کی نمائش نہ ہو۔ بل اس میں تو خیر میں یہ نہیں کہوں گا، اس میں تو صرف ایک مسئلہ جو حلوے کے اوپر تھا کہ جی وہ حلوہ، اب وہ حلوہ لکھا ہوا ہے، حلوہ لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اس طرح تو کچھ لوگوں کو میں نے سنا تو انہوں نے بڑے اچھے ریمارکس بھی دیے۔ جس طرح ایک صاحب نے یہ کہا کہ جی مدینہ میں اگر آپ چلے جاؤ، عرب کی کسی کنٹری میں چلے جاؤ، تو گٹر کے ڈھکن پہ مدینہ لکھا ہوتا ہے۔ اب واقعی مدینہ کا مطلب تو شہر ہوتا ہے، تو کیا اس گٹر کے ڈھکن کو چوما جائے؟ یعنی مدینہ، ہم تو مدینہ جس شہر کو ہم کہتے ہیں جیسے مکہ اور مدینہ، لیکن لفظ مدینہ کے معنی تو شہر کے ہیں۔ تو وہ لوگ اگر کہیں بھی عرب ملک میں جائیں گے تو وہاں پر ظاہر ہے اگر بلدیہ کا نظام ہے تو بلدیہ گٹر کا ڈھکن ڈال رہی، اس پہ بھی مدینہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی یہ توہین ہو گئی کہ گٹر کے ڈھکنے پہ لکھا ہوا ہے، تو بل ایسا نہیں ہے۔ عربی ایک زبان ہے، ہاں اگر کسی قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوتی یا اس طرح کی بات ہوتی تو چلو پھر بھی کچھ سوچا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ آیت لکھ کے اور اس طرح گھوم رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا اس کے پیچھے اب ہمیں جو بہرحال ہوا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا تاکہ آئندہ نہ ہو۔ اب یہ کہنا، یہ تو خیر جس کے ساتھ ہوا یہ تو اس کا دل جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ اس کی جو بھی توہین ہوئی، بہرحال نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کسی کی بھی توہین یا تذلیل جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اور بڑے فخر سے یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور یہ دعوے کر رہے تھے کہ یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور بعد میں ان کو کیا ملا سوائے شرمندگی کچھ نہیں، کیونکہ جتنا لوگوں نے کہا اور صحیح کہا۔ اب مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے اپنے علماؤں سے
کہ جو بڑے دین کے دعوے دار بنتے ہیں لیکن اس پہ کسی نے حل نہیں بتایا کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، بس انہوں نے کہا برا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ سمجھیں کہ، بلکہ میں قرآن کھول ہی لیتا ہوں، یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جو میں نے یہ اس کو خاص طور پہ میں نے نکالا تھا کہ اس کو ہم مطالعہ کر لیتے ہیں، بلکہ اس کو ایک ایک لفظ سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اصل میں پردے کے اوپر جو لباس کے اوپر جو ہے لوگوں کو بڑا مختلف اختلافات بھی ہیں اس کے اوپر کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ چہرے کا پردہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، بہرحال یہ سب اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ میں اس کے الفاظ جو ہے ایک ایک لفظ سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، کیونکہ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ترجمہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور یہ لفظ باقاعدہ یہ متفقہ علیہ ہے ایک ایک لفظ اس کا جو میں آپ کو بیان کروں گا، اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو یہاں آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی کہہ کے، تو یا ایھا النبی یعنی کہ اے نبی، قل کہہ دیجئے، لازواجک یعنی اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے۔ اب یہاں مومن عورتوں سے جب کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمام مومن عورتیں آ گئی اس میں، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ تمام عورتیں اس میں آ گئیں۔ اب اگلا لفظ آ رہا ہے یدنینا، اب یدنینا کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، یعنی اوپر لے آؤ اسے، یدنینا علیہن، علیہن اپنے اوپر۔ پھر آگے کہا رہا من جلابیہن، اب یہ جو یہ لفظ ہے یہاں پر یہ جلابیب لفظ ہے، اصل میں جلابیب کہتے ہیں چادر کو، تو یہ لکھا ہوا من جلابیہن۔ اب یہ ہنہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ عورتوں کے لیے مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لٹکا لیں اپنی چادروں کو، چادروں میں سے، یعنی جب چادر اس طرح کر کے لپیٹی جائے اس میں ایک حصہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہاں سے لٹکا لیں، یعنی کہنے کا مطلب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، بال اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، بال وہ اگر ڈھانپ لیتی ہیں سر کو بھی اپنے اور جسم کو بھی، تو اصل یہ ہے کہ جسم کو ڈھانپنا یہ عورت کے لیے مطلب یہ ضروری ہے جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا نہیں مانے، بہرحال یہ حکم اللہ کا ہے کہ ایک چادر۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں وہ جو پولیس کی خاتون تھی وہ انہیں عبایا پہنا کے لے گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آج کل جدید دور کے اندر انہوں نے ایک عبایا ایک چیز نکال لی ہے جو اس چادر کا الٹرنیٹ ہے، یعنی یہاں سے لے کے اور اپنے جسم تک پورا ڈھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ جہاں تک یہ لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا تو یہ اصل میں ایسا ہے کہ یہ مغربی تہذیب کے اندر یہ سلسلہ فیشن ہے کہ وہ اپنے لباس کے اوپر کچھ لکھ کے جاتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ پورا نیوز تک چھپی ہوئی ہیں، تو بہرحال وہ اب وہ ایک فیشن ہے، وہ فیشن گھومتے گھومتے کیونکہ ہم لوگ ذرا مغربی تہذیب کو اپنانے کے اندر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا، اور ویسے بھی نمایاں کرنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ بچی کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے کپڑوں پہ تو یقیناً لوگ اس کو پڑھیں گے، بھلے وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اب حلوہ ہی لکھا ہوا ہے، تو حلوہ ویسے بھی جو ہے حلوہ کھانے کی چیز ہے، تو لوگ کم از کم کچھ نہیں، تو اگر آپ نے یہ آپ کو ڈریس پسند آیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بیٹا یہ سوچ لیتی کہ کیا اچھا لگے گا کہ لوگ جو ہے میرے جسم پہ پڑھ رہے ہیں کہ حلوہ لکھا ہوا ہے۔ اسی نظر خیر اب تو بہت سے لوگوں کو نصیحت مل گئی ہے، اور ہمیں چاہیے بھی یہی کہ اگر کوئی واقعہ ہو تو ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ اگر ہم نصیحت حاصل کریں گے تو کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم چلیں، اور ٹھیک ہے لباس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کوئی برہنہ لباس پہنا ہوا تھا، شلوار قمیص تھی، اور اس میں کوئی ایسا بھی نہیں کہ جسم نمایاں ہو رہا تھا، بل اس کے اندر جو بھی تھا وہ لکھا ہوا تھا، اصل فساد اس لکھائی کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حلوہ اردو کا لفظ بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ عربی بولا جاتا ہے، ہم گھر میں حلوہ بناتے ہیں اور اس کو حلوہ ہی کہتے ہیں، جو میٹھا بنتا ہے اس کو حلوہ ہی کہتے ہیں، تو اب تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ دیکھ لیں اس کا مطلب میٹھا لے لیں کہ میٹھا، تو کچھ مایوب سا نہیں لگتا کہ اپنے اوپر آپ میٹھا لکھ کے گھوم رہے ہیں؟ تو بہرحال ان چیزوں سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ کبھی ایسا واقعہ ہوگا بھی نہیں۔ تو سب نے اپنے اپنی رائے دی، لیکن میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیا جائے
اور یہ دیکھا جائے کہ اس چیز سے بچنے کا حل کیا ہے۔ اب یہ اچھا تھا یا برا تھا، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ تیر تو نکل گیا، لیکن آئندہ ہمیں اس چیز کے اندر محتاط رہنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ اس طرح کے ملبوسات سے اجتناب برتیں جس میں مطلب ہم اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہوں، اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنی طرف توجہ دلانا ایک عورت کے لیے ویسی بھی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر لوگ پلٹ پلٹ کے اس کو دیکھیں، اس کی طرف دیکھیں۔ خیر یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آج کل تو میں یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ لباس اس طرح کی خواتین ہماری پہن رہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں کہ ان کو مطلب خود شرم آنی چاہیے کہ اپنے جسم کے اعضاء دکھاتی پھر رہی ہیں، اور یقیناً لوگوں کی نظر اس پہ پڑے گی۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اپنے طور پہ خود ہی سوچ لیں، یا تو یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف اپنے جسم کی پوری نمائش کرنا، یعنی جو ٹراؤزر چلے ہوئے ہیں وہ ایسے، اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے جیسے کپڑا پہنا ہی نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مطلب یعنی اپنا تماشا نہ بنائیں، اور اپنے آپ کو، ٹھیک ہے اچھے کپڑے پہنیں، یہ آپ کا حق ہے، ڈریسنگ اچھی ہو، صاف ستھری ہو، لیکن جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، ذرا اس پہ غور کر لیجیے گا۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر عورت کو سورہ نور کو بھی پڑھنا چاہیے، اس میں جو ہے وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے کی جو بحث ہے۔ تو اگر آپ سورہ نور پڑھ لیں تو اس میں تو آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹ بھی دی بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو بند کر کے نکلیں، لیکن بہرحال جب بازار میں جائیں تو کم از کم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں نمائش نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کو اپنا جسم نہیں دکھانا ہے۔ بہرحال وہ تو اس کو میں، اس عورت کو، پھر بھی ابھی بھی اس بچی کو میں یہی کہوں گا کہ اس کا لباس بیہودہ نہیں تھا، بہرحال اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ ایک ایپ تھا بہرحال، جس کی وجہ سے جو بھی واقعہ ہوا۔ اب لوگ ایک طرف کی تو ساری باتیں کر رہے ہیں، غلط ہوا، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غلط ہوا تو کیوں ہوا۔ وہ اصل میں صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ اس پہ پرنٹ تھا ایک، اور جو بھی کیلیگرافی ہوئی ہوئی تھی وہ کسی بھی زبان کی ہو، بہرحال لوگوں کو متوجہ کرنے والی چیز ہے یہ۔ تو ایسی چیزوں کو چھوڑیں ہم، جس سے ہم اپنے آپ کو، ہم کوئی متوجہ کرنے تھوڑی نکلیں، اپنی نمائش کے لیے تھوڑی نکلیں۔ بازار جائیں، بالکل گھومیں پھریں، خریداری کریں، اپنے شوہر کے ساتھ جانا اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو اس طرح ان چیزوں سے بچائیں، خود بھی بچائیں۔ احتیاط اچھی چیز ہے، احتیاط کریں۔ باقی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بولنا، اور میں کیا سمجھا سکتا ہوں اس بارے میں، آپ سارے ہی سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، اور ان باتوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دیکھ لیں، جو میرا اپنا موقف تھا وہ یہی تھا کہ کم از کم ہم اللہ کے احکامات کو مان لیں، اور شاید وجہ یہی ہے کہ آج ہم مسلمان جو ہے جن چیزوں کا شکار ہیں، اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ تو اگر یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی تو ایک آیت بھی، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ واقعہ آج کا ہے اور قرآن کا نزول کب ہوا تھا، اس وقت اللہ نے یہ بات کہی۔ اور بغیر کہ اگر میں اس آیت کو آپ کے سامنے پورا ہی پڑھ دیتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو پوری آیت نہیں پڑھی، صرف وہ ایک مسئلے کی حد تک پڑھی تھی، صرف یہ بتانے کے لیے۔ پوری آیت ذرا سن لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے فرما دیں اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے پہچان لی جائیں، یہ پہچان لی جائیں سے مراد کیا ہے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ واقعی یہ پوری آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 59 قرآن کھولیں، خود دیکھیں، کسی کا بھی ترجمہ پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی پرٹیکولر کا ہی ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کا بھی یہ ترجمہ پڑھ لیں، الفاظ کے معنی بہرحال یہی ہیں، اور یہ کسی اور مفہوم میں بھی نہیں ہے۔ لوگ اکثر گھمانے کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی، تو بھائی یہ معنی میں نے نہیں کیے ہیں، یہ علماء متفق ہیں اس ٹرانسلیشن پہ۔ اگر جلابیب میں کہہ رہا ہوں تو جلابیب کا لفظ جو ہے وہ چادر کے لیے ہی آیا ہے، اس کسی اور سینس کے لیے نہیں آیا۔ اب اگر کوئی عبایا پہن رہا ہے تو وہ ظاہر اس کا الٹرنیٹ ہے۔ ہاں یہ ہے ماڈرن وے میں انہوں نے اس کو ماڈریٹ کر دیا، تھوڑا سا بہتری کی طرف لا کے اس کو ایک شیپ دے دیا ہے کہ چادر کہیں یہاں سے لٹک رہی ہے، وہاں سے لٹک رہی ہے، تو اس سے بہتر انہوں نے اس کو سی کے ایک جھبا ٹائپ کا بنا لیا ہے۔ بہرحال وہ بھی جلابیب میں ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے، جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم تھی کہ جو کہا ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے۔ اب کیا پہچان لی جائے کہ یہ مومن عورتیں ہیں، تو انہیں ستایا نہ جائے۔ یہ لفظ دیکھیں،
یہ 1400 سال پہلے اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ انہیں ستایا نہ جائے، اور واقعی آج یہی ہوا ہے کہ اگر چادر ہوتی، اینڈ میں کیا ہوا، عبایا میں لے کے گئے نا تاکہ نظر نہ آئے، تو اگر اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی تو ستایا جائے گا، اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے کہ انہیں ستایا نہ جائے، تو واقعی اگر آپ چاہتے ہیں، اب اس کے لیے اذن کا لفظ ہے، یؤذینا، اب یہ یعنی اذن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ اس طرح ظاہر ہے جس کے اوپر بیتتی ہے اس کو تکلیف ہوئی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آیت ہے آپ کے سامنے، اس کو مان لیں اور اس کے اوپر چل لیں، تو اس سے آپ کو اجر بھی ملے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی توہین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا ہمیں کہ ہم اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک آیت پہ بھی عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو بہرحال کوشش کریں، میرا مقصد سیدھے یہ ہے کہ میں پردے کی ہی بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کو چاہیے کم از کم اتنا حجاب کریں۔ اب حجاب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو صرف پورے ڈھانپ لینا، اگر کوئی اتنا بھی کر لے، جتنی آیت بتائی جا رہی ہے اتنا بھی اگر آپ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو فائدہ ہوگا، کہ قرآن کی آیت سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بہتری مل رہی ہوگی۔ تو قرآن جو ہے ایک بہت اچھی کتاب ہے ہمارے عملی زندگی کے اندر، اگر ہم احکامات لے کے چلیں اللہ کے تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیں، باقی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔